السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، نماز ہر مسلمان مرد و زن پر فرض کی گئی ہے، اور اس نماز کو سنت طریقے پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اسی میں ہماری فلاحی ہے۔ اس کے لیے ہم آج لائے ہیں آپ کے لیے ایک اسلامک یوٹیوب چینل جس کا نام ہے عملی نماز، یعنی نماز کا پریکٹیکل طریقہ۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے قاعدہ آخرہ کے بارے میں۔ قاعدہ آخرہ یعنی کہ عطیات، نماز کی رکعتوں کے بعد، پوری رکعتوں کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پورا تشہد پڑھ لیا جائے، یعنی کہ عطیات پورا پڑھ لیا جائے، رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ اور اس کا دوسرا حصہ جو درود شریف سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی دعائے معصورہ ملائی جاتی ہے، وہ سنت ہے۔ ہاں، چوتھی رکعت کے بعد اگر کوئی اسلامی بھائی قاعدے میں نہیں بیٹھا، سیدھا پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک اس پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اس سے پہلے لوٹ آئے، یعنی کہ سجدہ کرنے سے پہلے ہی وہ بیٹھ سکتا ہے اور قاعدہ پورا پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر فجر میں دوسری رکعت پہ نہ بیٹھا، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ میں نہ بیٹھا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، ایسے ہی مغرب میں تیسری کے بعد قاعدے میں نہ بیٹھا، چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی بھائی دیر سے آتا ہے اور امام جو ہے قاعدے میں ہوتا ہے، اور یہ اسلامی بھائی نیت کر کے قاعدے میں بیٹھنے لگتا ہے، قاعدے میں بیٹھ کے جو ہے یہ عطیات شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی عطیات شروع کر دیتا ہے، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس اسلامی بھائی کو عبدہ و رسولہ تک پورا جو عطیات ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شمولیت کرنی ہوگی۔ اور کچھ اسلامی بھائی اس میں جو ہے شرم محسوس کرتے ہیں کہ امام تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور میں بیٹھا ہی رہا، حتیٰ کہ اس اسلامی بھائی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ عبدہ و رسولہ تک جو ہے، یعنی کہ اشارہ دینے تک اس کو عطیات پڑھنا ہی ہوگا، جو کہ اس پر واجب ہے۔ نمبر 2، اور اگر کوئی اسلامی بھائی آیا تو امام جو ہے، امام عطیات میں بیٹھا ہوا تھا اور اس اسلامی بھائی نے نیت کی اور سیدھا عطیات میں بیٹھ گیا، اور ابھی اس اسلامی بھائی نے عطیات شروع نہیں کی تھی، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس اسلامی بھائی کو بھی اس امام کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔ نمبر 3، اب اگر کوئی اسلامی بھائی آیا اور امام کے ساتھ شمولیت کے لیے نیت کر لی، نیت کے بعد جو ہی نیت کی تھی تو امام صاحب نے سلام پھیر لیا، اب اس اسلامی بھائی کو نئی طرح سے نیت کرنی ہوگی اور منفرد نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کی اقتداء امام کے پیچھے نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی یہ نیت کر ہی رہا تھا، امام نے سلام پھیر لی اور نماز سے باہر ہو گیا، اب اس اسلامی بھائی کو منفرد نماز پڑھنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ یوں ہے کہ دو زانوں بیٹھا جائے، ایک پیر دایاں پیر کھڑا کر کے بائیں پہ بیٹھا جائے، اس طریقے سے جو ہے نظر جولی میں رکھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے عطیات پڑھی جائے۔ عطیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک، یعنی کہ اشارہ دینے تک جو ہے، اشارہ دینے تک ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہمیں اور کوئی مزید رکعت پڑھنے کے بغیر رہی ہوگی تو ہم اس رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر ہماری آخری رکعت ہوگی تو یہ ہمارا قاعدہ آخرہ ہوگا۔ اس میں ہمیں عبدہ و رسولہ تک، یعنی اشارے کے بعد درود شریف ملا کر، اس کے ساتھ کوئی دعائی معصورہ پڑھ کر، اس کے ساتھ کوئی دعائی معصورہ ملا کر سلام پھیر کر جو ہے اپنی نماز اختتام کرنی ہوگی۔ اور اشارہ دینے کا طریقہ یہ ہے، اس میں انگوٹھے اور اس بڑی انگلی کا حلقہ بنا لیا جائے اور یہ دو انگلیاں یوں رکھی جائیں، اس کے بعد اشارہ دیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر جو ہے ہاتھ چھوڑا جائے۔ کچھ اسلامی بھائی
یوں بھی کرتے ہیں کہ پھر ہلکا بنا کر ہی وہیں پہ اسی صورت میں ہاتھ کو رکھتے ہیں۔ یہ جو اس سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کا اس انگوٹھے اور بڑی انگلی کا بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ انگوٹھے اور بڑی انگلی کا ہلکا بنا دیا جائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ دیا جائے۔ یہاں پہ اور ایک بات، اگر کبھی کبھار اشارہ دینا بھول گئے، یعنی کہ قاعدے میں اشارہ دینا بھول گئے، تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو مستحب عمل ہے، اس سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب قاعدے کے بعد آتا ہے خروج بسنعہ، یعنی کہ خروج بسنعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتحیات پڑھ کے اشارہ دے کر درود شریف ملا کر اور کوئی دعائے معصورہ ملا کر جو ہے اب سلام پھیرنا تھا، تو دعائے معصورہ کے بعد اگر ہم کوئی بات چیت کرتے ہیں یا وہ فعل کرتے ہیں جو ہمیں نماز سے باہر کر دے، اگر ہم نے ارادتاً کیا، یعنی کہ ارادتاً ایسا کوئی عمل کیا جو نماز سے باہر کر دے، تو نماز واجب الاعادہ رہے گی۔ جیسے مجھے سلام پھیرنا تھا، میں نے اس سے پہلے کوئی بات کر لی، جیسے کہ درود سلام کا جواب کر دیا، کسی کو چھینک آئی اس پہ میں نے الحمدللہ کہہ لیا، یا کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو میں نے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، تو ان سب صورتوں میں جو ہے میں نماز سے باہر ہو جاؤں گا اگر یہ سب میں سلام پھیرنے سے پہلے ہی کرتا ہوں، اور اس سے جو خروج بسنعہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہوگی، ورنہ اگر ارادتاً کیا یعنی جان بوجھ کر کیا تو نماز واجب الاعادہ رہے گی، یعنی کہ نماز واپس لوٹانی ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور مزید ایسے اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو یعنی عملی نماز اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔